آنکھیں بند کر لیجیے. زندگی میں جب مختلف حالات و واقعات پیش آتے ہیں تو انسانی باڈی مختلف پوسچرز لیتی ہے. انسان کبھی تو اپنی مٹھیوں کو بند کرتا ہے، کبھی دانتوں کو دباتا ہے، کبھی آنکھوں کو سکیڑتا ہے، کبھی ماتھے پہ بل پڑتے ہیں، کبھی کندھوں کو جھکاتا ہے. تو مختلف حالات و واقعات میں ہماری باڈی مختلف پوسچرز لیتی ہے. اسی کا نام سٹریس ہے. وہی تناؤ یا باہر کا واقعہ ہماری باڈی میں سٹور ہوتا ہے. آئیں، یہ موقع ہے، یہ ٹائم ہے. لائف میں جو بھی ہم نے ڈیٹا کولیکٹ کیا، جو دنیا اپنے اندر اکٹھی کی، جو میل ہمارے اندر آئی، اس کو چھوڑ دیں. پہلے سر پہ جائیں اپنے. یہ مائنڈ اور میٹر کا تعلق ہے. مائنڈ اور میٹر کے درمیان کنیکشن پیدا کرنا ہے. اپنے سر کو اپنے ذہن سے، اویئرنیس سے، اپنے آپریٹنگ سسٹم سے، سافٹ آپریٹنگ سسٹم سے اپنے سر کے ایک ایک حصے کو ایزی کر دیں. پہلے انکانشیسلی یہ سر ان ایزی ہوا تھا، ٹائٹ ہوا تھا، پوسچر لیے تھے، اس نے ماتھے پہ بل پڑے تھے، اور بھی اس کے اندر تناؤ آیا تھا. اب ہم اس کو ایزی چھوڑ رہے ہیں. انکانشیسلی سٹریس آتی ہے، کانشیسلی ہم سٹریس کو ریلیز کرتے ہیں. سو ناؤ جسٹ ایزی چھوڑ دیجئے. جسٹ لوزن اپ یور ہیڈ، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، ماتھا اور سر کا اندر والا حصہ، برین. یہی کام کرنے والا ہے، کیونکہ دن بھر انسان اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے. ہم زندگی کو فریز کیے چلے جاتے ہیں، ٹائٹ کیے چلے جاتے ہیں. اور زندگی نرمی کا نام ہے، زندگی فلیکسیبلٹی، بلکہ زندگی انرجی کا نام ہے. ہمیں اتنا اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑتے جانا ہے کہ ہمیں یہ وجود ٹھوس گوشت پوشت اور ہڈیوں کی بجائے ہمیں لگے کہ ہم انرجی کے بنے ہیں. ریئلی ہماری اصلیت انرجی ہے. اپنے سر کو اندر تک چھوڑ دیں، ماتھا بھی ڈھیلا ہو جائے. فیس کا ایک ایک مسل ہمارا جو مٹھی کی طرح اندر کی طرف کھنچا ہوا ہے، وہ پھول کی طرح باہر کی طرف کھل جائے. یہ آرٹ ہے کھلنے کا، کھلنے کا. فیس کو لیٹ گو کر دیں، فیس کے ایک ایک مسل کو ایزی چھوڑ دیں. آپ چھوڑ سکتے ہیں. میں بارہا کہتا ہوں، آپ چھوڑ سکتے ہیں. گردن کو، کندھوں کو، دونوں بازوؤں کو جسٹ ریلیکس. انہی کندھوں کو ہم روٹین لائف میں ٹائٹ کرتے ہیں، لیکن میڈیٹیشن میں ان کو واپس ڈھیلا چھوڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا یہی کندھے فریز ہو جائیں گے. اور ایک وقت ایسا بھی کسی کی زندگی میں آ سکتا ہے جب فالج، وہ سٹریس کی بہت ہی ایکسٹریم ہوتی ہے، پیرالائسس، باڈی کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے، پارکنسن. تو
وہ نوبت ہی نہ آئیں اپنے کندھوں کو اور بازوؤں کو نرم چھوڑ دیں ڈھیلا ہاتھوں تک، چیسٹ کو اندر تک ڈھیلا چھوڑ دیں۔ چیسٹ کے اندر پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں جب سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے۔ اندر تک آپ کی اپروچ ہو، پھیپھڑوں کو ہم ڈیپ لیول تک نرم کر پائیں، دل کو نرم کر دیں، ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ دل کو ڈھیلا چھوڑ سکتے ہیں، دل کو بغیر کسی آپریشن کے آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ 100% ہم اپنے دل کا علاج وداؤٹ اینی سرجری کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے بھی آپ بیٹھے ہیں، جسٹ گو انسائڈ یور چیسٹ اور ڈھیلا چھوڑ دیجئے اپنے دل کو، اپنے ان تمام پارٹس کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے جو تکلیف دے رہے ہیں، جو پین میں ہیں، جو سٹریس میں ہیں، ان کو ایزی ہونے دیں، ایزی مائنڈ سے ہونے دیں۔ اب یہ کام ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ میرا دل میں نے اس کو ٹائٹ کیا ہے، اسے میں نے ہی سکیڑا ہوا ہے، تو اسے مجھے ہی ریلیکس کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نہیں کر پائے گا۔ ڈاکٹر تو کوئی سرجری کر سکتا ہے جو بالکل غیر فطری، غیر صحت مندانہ عمل ہے۔ چیسٹ کو ایزی چھوڑ رہا ہوں میں۔ اسی طرح پیٹ پہ چلے جائیں، پیٹ کا سارا نظام، پیٹ کے اندر تک جانے کی ضرورت ہے، اور آپ جا سکتے ہیں۔ پیٹ کا سارا نظام، پیٹ کے تمام انر آؤٹر سسٹم جسٹ لوزن اپ، کڈنیز ایزی چھوڑ دیں۔ اپر بیک پہ آ جائیں، پیٹھ جسے کہتے ہیں، جسٹ ریلیکس۔ آپ توجہ لے کے جائیے بیک پہ۔ جب آپ کی توجہ باڈی کے کسی پارٹ میں نہیں ہے تو وہ فریز ہو رہا ہے، وہ اگنورنس میں ہے، وہ بے ہوشی میں ہے۔ توجہ، ہمارے اندر صرف شعور ہی ایک چنگاری ہے، اویئرنیس جس کو کہیں، کانشیسنس، وہی ایک چنگاری ہے جس سے آپ اس پورے وجود کو شعلے میں بدل سکتے ہو۔ جیسے ابھی اپر بیک پہ اویئرنیس، شعور چلا گیا، اور اسی شعور نے اپر بیک کو ایزی چھوڑ دیا۔ وہی شعور آپ پوری بیک پہ چلا جائے، پوری بیک، سپائن، پورا بیک کا سسٹم ایزی ہو رہا ہے۔ میں ایزی چھوڑ رہا ہوں۔ اب دونوں لیگز کو، تھائز کو، گھٹنوں کو ایزی کر دیں، پنڈلیاں ایزی کر دیں۔ جتنا زیادہ شعور کس حصے میں جائے گا، وہ باڈی پارٹ اتنا ہیلدی، اتنا سپر، اتنا فلیکسیبل، اتنا انرجائز ہوتا جائے گا۔ اوکے، ناؤ ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ۔